یہودی قوم کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والا ہٹلر، جس کا باپ بھی یہودی تھا، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرتے ہوئے صرف 600 یہودی زندہ چھوڑ دیے تاکہ دنیا دیکھ لے اور یاد رکھے ہٹلر نے یہودیوں کا قتل کیوں کیا تھا۔ ہٹلر کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، یہودیوں کو قتل کرنا۔ آخر ہٹلر کی اس قوم سے اتنی نفرت کی وجہ کیا تھی اور 600 کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہٹلر ایک معمولی گھر کا غریب شخص تھا جو اپنی حکومت بنانے تک میں کامیاب ہو گیا، مگر کیسے؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہٹلر نے تمام یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا، مگر ہٹلر خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا۔ ہٹلر کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر خود کا مذہب عیسائیت تھا، مگر اس کا باپ یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ ہٹلر کی اپنے باپ سے نفرت کی وجہ دراصل ہٹلر کی ماں تھی، کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک عیسائی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے باپ نے اسے زبردستی قید کر کے رکھا تھا۔ ہٹلر کی ماں ہر لمحہ اس کے باپ کا ظلم سہتی رہتی۔ ہٹلر کے باپ کا ظلم ہٹلر کے اندر آئے روز نفرت بھرتا چلا گیا۔ یہ نفرت صرف اس کے باپ تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ اس کی نفرت تمام یہودی مذہب کے خلاف شدت اختیار کرتی گئی۔ ہٹلر کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور صحت و جان میں بھی بہت کمزور تھا، مگر اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہو جائے۔ ہٹلر جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو افسر نے ہٹلر کو دیکھتے ہی طنزیاً کہا، تم فوج میں کیسے بھرتی ہو سکتے ہو؟ تم اتنے کمزور جسم ہو کہ خالی بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب جرمنی پر حملہ ہوا تو مجبوراً جرمن افسر کو جیسا بھی کوئی بندہ ملا اسے اپنی فوج میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہٹلر کو موقع ملا تو اس نے آرمی جوائن کر لی۔ ہٹلر نے کچھ عرصے تک تو جرمن فوج کے ساتھ کام کیا، لیکن اس نے فوج کے اندر بغاوت کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے فوج کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ جرمن فوج سے ہٹ کر اپنی فوج بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اسی فوج کے ذریعے ہٹلر ایک دن سرکار کی کرسی تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوا۔ کیونکہ ہٹلر بچپن سے ہی یہودی قوم کا جائزہ لیتا آ رہا تھا کہ یہ قوم کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتی۔ چاپلوسی ہٹ دھرمی میں یہ قوم اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، اس لیے ہٹلر نے جرمن لوگوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ پورا جرمن ہٹلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہودیوں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے ایک قانون پاس کیا کہ پوری دنیا میں جتنے یہودی آباد ہیں انہیں ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ ہٹلر کا بچپن انہی یہودیوں کے اندر گزرا اور وہ ان کی پوری ہسٹری اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ جانے کتنے انبیاء کرام کو شہید کرنے والے بھی یہی یہودی تھے۔ جس ملک جس جگہ پر یہ قوم بسی وہاں سوائے قتل و غارت، فتنہ فساد اور جنگوں کے علاوہ اس نے کوئی خیر کا کام نہ کیا۔ ہٹلر نے جب قانون پاس کیا تو اس وقت جرمنی میں بسنے والے یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ، باقی دنیا میں بسنے والے یہودیوں کو بھی ورگلا کر جرمنی میں اکٹھا کر لیا گیا۔ ہٹلر کو اس بات نے سوچ میں ڈال دیا کہ اگر ہم اتنی کثیر تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کریں گے تو ہم ان کی لاشوں کو کہاں چھپائیں گے؟ چنانچہ ہٹلر کا ساتھ دینے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ ہم یہودیوں کو ایسی موت دیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسے ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ان کی لاشیں ہماری زمین پر گاند نہیں بلکہ ہماری ہی زمینوں کو کھاد مہیا کریں گی۔ ہم ایک فیکٹری بنا کر ان کے جسموں کو گلا کر اپنے فصلوں کے لیے کھاد تیار کریں گے۔ جب فیکٹری تیار ہوئی ہزاروں یہودیوں کو پکڑا جاتا، ان کے کپڑے اتار کر ان کے بال کاٹ دیے جاتے، تاکہ یہاں تک یہودی عورتوں کے بال بھی کاٹ دیے گئے جس سے جرمنی کے لوگ بستر بناتے تھے۔ اس عمل کے بعد یہودیوں کو بھاگنے کا کہا جاتا۔ آگے کھڑے مجوس سپاہی ان پر ایسا کیمیکل ڈالتے کہ یہ لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ انہی بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر فیکٹری میں ایک مشین کے اندر ڈالا جاتا اور ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا کہ آدھے گھنٹے بعد ہزاروں یہودیوں کے جسم کالے رنگ کے کھولتے پانی میں گھل مل جاتے۔ اسی کھولتے پانی کو جرمنی کے لوگ کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ ایک ہزار کر کے یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد جب ان کی تعداد 60 لاکھ تک جا پہنچی تو پیچھے بچنے والے 600 یہودیوں کو کہنے لگا، تم لوگ میری طرف سے آزاد ہو، تمہیں میرے ملک سے بھاگنے کی اجازت ہے، لیکن اس ملک سے نکل جاؤ۔
لوگوں نے ہٹلر سے کہا کہ آپ کا مشن تو دنیا سے یہودیوں کو ختم کرنا ہے، اگر یہ بچ گئے تو ان کی نسل پھر سے پھیلنے لگے گی، جس پر ہٹلر کا وہ تاریخی جواب جو تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ میری ان 600 یہودیوں کو زندہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ پوری دنیا دیکھ لے یہ قوم جس جگہ بھی آباد ہوگی تو اس کے شر اور منافقت سے یہ لوگ کیسے اس جگہ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس بات کو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، یہ قوم جہاں بھی آباد ہے فساد کے علاوہ اس نے کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ یہ قوم آج بھی فلسطین میں کس قدر ظلم و بربریت کو قائم کیے ہوئی ہے۔ یہی وہ قوم ہے جسے دنیا بھر میں اللہ پاک نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا۔ یہ قوم ہمیشہ سے وعدے کے خلاف ہی کام کرتی چلی آئی۔ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا تو یہی قوم باز نہ آئی۔ جب اللہ پاک نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچاتے ہوئے سمندر کے بیچ سے راستہ دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کے وعدے سے پھرتے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگے، یہ اللہ کے احسان کو بھلاتے ہوئے پھر سامری کے پیچھے لگ گئے۔ چاہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا گائے ذبح کرنے والا واقعہ ہی کیوں نہ ہو، جسے دیکھ کر یہ لوگ مکر گئے اور گمراہ ہوئے۔ یہی وہ قوم تھی جب قتل کا فیصلہ کرانا چاہتی تو گائے کے بارے میں جان بوجھ کر سوال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو 5 مرتبہ کوہ طور پر بھیجا تاکہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ہمیں گائے ہی ذبح نہ کرنی پڑے۔ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہی یہودی قوم تھی جو کہتی تھی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے ہم ایمان نہیں لاتے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر آسمان سے دسترخوان اتارا گیا، جس کی اس نے خود درخواستیں کی اور بعد میں اس نے سبزی پھل و اناج کا مطالبہ کرواتے ہوئے اسے اپنے اوپر بند کروا لیا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر تپتے ریگستان میں بادلوں کا سایہ کیا گیا، تپتی جھلستی گرمی سے بچایا گیا، مگر پھر بھی یہ خدا کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ یہی وہ قوم تھی جسے بستی میں داخل ہونے پر جھکنے اور معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ یہی وہ بستی تھی جس میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے، مگر اس قوم نے ذرا بھی سبق حاصل کرنے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم ایسی بدبخت قوم رہی کہ یہ آنے والے نبیوں کی نافرمانی اور ان کو شہید کرنے میں بھی ملوث رہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروانے والی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے والی بھی یہی قوم تھی۔ یہودیوں کی ان حرکتوں پر آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کس قدر بے قدری اور فسادی قوم تھی، اور ہٹلر کی اس قوم سے نفرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی وجہ ہی تھی۔ آج پوری دنیا میں یہودی قوم کی تعداد سب سے کم ہے، کیونکہ آج بھی یہودی اپنے قوم کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتے۔